بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ آپ کو تمیز ملحوظ کی کچھ ظاہری پہچان و علامات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے بآسانی تمیز ملحوظ کو حال یا صفت وغیرہ سے آپ پہچان سکیں گے۔ نمبر 1، تمیز ملحوظ یہ ہمیشہ نکرہ ہوگا، معرفہ نہیں ہوگا، جیسے طاب زید خلقاً۔ خلقاً یہ تمیز ہے اور نکرہ ہے، نہ کہ معرفہ۔ نمبر 2، تمیز ملحوظ ماقبل کی تفسیر و وضاحت کے لیے آتی ہے، کیفیت و حالت بیان کرنے کے لیے نہیں آتی، جیسے ازداد زید مالاً۔ مالاً یہ تمیز ہے اور ماقبل جملے میں رہنے والی نسبت کی وضاحت کرنے کے لیے آئی ہے۔ برخلاف حال کے یہ کیفیت اور حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے لعب زید متعباً۔ متعباً یہ نکرہ بھی ہے اور منصوب بھی ہے، لیکن تمیز نہیں بلکہ حال ہے۔ نمبر 3، تمیز ہمیشہ مفرد ہوگی، جملہ یا شبہ جملہ نہیں ہوگی، جیسے ازداد محمد علماً۔ علماً یہ تمیز ہے اور یہ مفرد ہے۔ مفرد کا مطلب یہ ہے کہ تمیز تثنیہ جمع ہو سکتی ہے، جملہ یا شبہ جملہ نہیں۔ نمبر 4، تمیز کی یہ خاصیت یہ ہے کہ یہ اس میں جامد آتی ہے، نہ کہ حال کی طرح اس میں مشتق۔ نمبر 5، تمیز کی ایک ظاہری علامت یہ بھی ہے کہ اس میں تفضیل کے بعد اگر اس میں نکرہ آ جائے اور وہ اسم منصوب ہو تو آپ آنکھ بند کر کے آپ اس کو تمیز بنا دیں گے، جیسے زید اکثر منک مالاً۔ مالاً یہ اس میں نکرہ ہے اور یہ منصوب ہے، اس میں تفضیل کے بعد واقع ہوا ہے، لہٰذا یہ تمیز ہوگا۔ نمبر 6، تمیز اور حال کے مابین اگر آپ کو شک ہو رہا ہو کہ آیا یہ تمیز ہے یا حال، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جملے کے شروع میں ماذا استفہام رکھ کے سوال کریں، اگر جواب درست نکلے تو سمجھیں کہ یہ تمیز ہی ہے، حال نہیں ہے، کیونکہ حال کو پہچاننے کے لیے صدر جملہ میں کیفا کو رکھ کر سوال کیا جاتا ہے، نہ کہ ماذا کو۔ اب اس کو مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اب یہ سبیلا، اس کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ حال ہے یا تمیز ہے، تو آپ جملے کے شروع میں ماذا استفہام کو رکھیں، یعنی ماذا ساء، تو جواب نکلے گا سبیلا۔